بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سورہ انفال الدرس الاول الف۔ الدرس الاول الف میں سے ہم 6 آیات پڑھ چکے تھے اور ان آیات سے متعلقہ میں نے آپ کو سوالات بھی بتائے تھے۔ آیت نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 7 ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ان 2 آیات کا ترجمہ کرنے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 جماعتیں تھیں جن سے مسلمانوں نے مقابلہ کرنا تھا۔ ایک جماعت ابو سفیان کی جو تجارتی لشکر تھا اور یہ شام سے واپس مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور دوسری جماعت ابو جہل کی جو 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان 2 آیات میں ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کون سی جماعت سے مقابلہ کیا جائے؟ تو چند ایک صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ہم ابو جہل کی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اکثر صحابہ کی رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق تھی کہ ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے، یا جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اسی طرح ہم اس کے مطابق اسی جماعت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا احدی الطائفتین، 2 جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ آپ کے لیے ہوگی، یعنی 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر اللہ آپ کو فتح عطا کریں گے۔ وتودون، اور آپ چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ وہ جماعت جو بغیر ہتھیار کے ہے، بغیر جنگی ہتھیار کے ہے، تکون لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ یعنی ان صحابہ کی رائے کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کی جماعت کا مقابلہ کیا جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتے تھے ان يحق الحق، کہ حق کو ثابت کر دے، بکلماتہ، اپنے کلمات کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کو۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ اللہ رب ذوالجلال یہ چاہتے تھے کہ ابو جہل کی جماعت سے مقابلہ ہو تاکہ حق بالکل واضح ہو جائے اور کافروں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کی ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، اور کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ابو جہل کے لشکر کو شکست دی جائے گی تو کافروں کے اوپر مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے گا۔ لیحق الحق، تاکہ حق واضح ہو جائے، ویبطل الباطل، اور باطل جھوٹ ہو جائے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم اس کو اچھا نہ سمجھیں، اس کو پسند نہ کریں۔ مجرموں سے مراد یہاں مشرک لوگ ہیں، مشرکوں کو تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم دعا کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ انی، بے شک میں، ممدکم، تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ، 1000 کے ساتھ، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 کے ساتھ۔ من الملائکۃ، فرشتوں میں سے،
من الملائکتی مردفین، فرشتوں میں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ دراصل میدان بدر کے اندر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ، یہ چند مسلمان جن کی تعداد 313 تھی میں آپ کے پاس لے کر آ گیا ہوں، اگر آج یہ سارے کے سارے کفار کے ہاتھوں سے مار دیے گئے تو پھر اس زمین کے اوپر آپ کا نام لینے والا اور آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کا وعدہ فرمایا۔ دوسری جگہ پہ قرآن میں 3000 کا بھی ذکر ہے، 5000 کا بھی ذکر ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو 3000 بھی بھیج دیے جائیں گے، 5000 فرشتے بھی بھیج دیے جائیں گے۔ وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے اس مدد کو، الا بشرا، مگر بشارت، خوشخبری، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس کے ذریعے سے، قلوبکم، تمہارے دل۔ اس بات کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے فرمائی تو اس کا مقصد صرف ایمان والوں کو ایک خوشخبری دینا تھا اور ایمان والوں کے دلوں کو مطمئن کرنا تھا، ورنہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات مدد کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ وہ فرشتوں کے اسباب اختیار کیے بغیر بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے اور اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا فرما سکتے تھے۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پاک کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ تو بیٹا آپ دیکھیں الکلمات والتراکیب، اس میں الفاظ معنی میں نے آپ کو کل کے سبق میں بتائے تھے، آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مزید بھی الفاظ معنی جو اس میں ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ پھر نیچے 2 سوال بھی ہیں، اس سبق میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ بیٹا اس کے علاوہ کچھ اضافی سوالات بھی اس سبق میں سے بنتے ہیں، رکوع نمبر 1 سورہ انفال میں سے، تو وہ متوقع سوالات جو بن سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ تو بیٹا یہ مختصر اور انتہائی آسان سوال ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انفال کی کل آیات کتنی ہیں؟ تو بیٹا اس کا جواب بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا۔ اس کی آیات کل 75 آیات ہیں، اور سورہ انفال کی رکوع کی تعداد کیا ہے تو اس کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ انفال کی رکوع گن بھی سکتے ہیں، 10 کل رکوع ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کب پیش آیا؟ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا۔ سورہ انفال کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس سورت کا نام انفال کیوں رکھا گیا؟ تو اس میں آپ کے اس معنی کو دیکھنا پڑے گا کہ انفال کا معنی مال غنیمت ہے، تو اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کا حکم آیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ انفال ہے۔ پھر مال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان جنگ کے اندر یا فتح ہونے کے بعد جو مال مسلمانوں کو ملے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ابو جہل کے لشکر سے ٹکراؤ کیوں منظور تھا؟ ابھی آپ نے آج کے سبق کے اندر بیٹا یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال حق کو ثابت کرنا چاہتے تھے اور کافروں کو اللہ ذلیل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ابو جہل کے لشکر سے اللہ رب ذوالجلال مسلمانوں کو ٹکرانا چاہتے تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کس طرح کی گئی؟ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ سورہ انفال میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ 5 صفات جو آپ کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے مراد ایک ابو جہل کا گروہ ہے، ایک ابو سفیان کا گروہ ہے۔ ابو جہل کا گروہ جو جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1000 کا لشکر ابو جہل لے کر جو آ رہا تھا، اور ابو سفیان کا تجارتی گروہ جو شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو بیٹا آج کے یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور آیات کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھا دیا ہے، آیات کا مفہوم بھی آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو بیٹا آپ نے ان سوالات کے جوابات بھی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، الفاظ معنی بھی اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور آپ نے اسی طرح آیات کا ترجمہ بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یہی جو الفاظ معنی ہیں اور مختصر
آیات کا ترجمہ ہے، انہی میں سے MCQs بھی بنتے ہیں جو آپ آسانی سے حل کر سکیں گے اگر آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیا۔ بیٹا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔